بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں، آج ہم کر رہے ہیں مضمون نویسی. ہماری جماعت ہے ششم. مضمون نویسی میں آپ بہت کچھ پہلے بھی کر چکے ہوں گے. آج اگر آپ پہلے کر چکے ہیں تو ایک طرح سے یہ آپ کا اعادہ ہوگا. امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ بہت کچھ نیا سیکھیں گے اور ایک اچھا مضمون لکھنے کے قابل ہو جائیں گے. مضمون نویسی ہوتی کیا ہے؟ مضمون کسی بھی بات کو تفصیل سے، ترتیب سے، اچھے طریقے سے بیان کرنا ہوتا ہے. نویسی کا مطلب ہے لکھنا. گویا کہ کسی بھی بات کو، خیالات کو آسان، خوبصورت اور موزوں الفاظ میں لکھنے کو ہم مضمون نویسی کہتے ہیں. اور مضمون کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن آپ کے سامنے میں نے صرف 5 اقسام رکھی ہیں. سب سے پہلی قسم ہے بیانیہ مضمون کی. بیانیہ مضمون کا مطلب ہے کہ ایسا مضمون جس میں ہم کچھ چیز بیان کرتے ہیں. اسے انگریزی میں ڈسکرپٹیو بھی کہا جاتا ہے، جس میں ڈسکرائب کیا جاتا ہے کوئی چیز، کسی چیز کی تفصیل بیان کی جاتی ہے. اس کے بعد اگلا ہے حکایتی مضمون. حکایتی مضمون کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز ہم، کوئی کہانی، ایسی مضمون جس میں کوئی کہانی ہو، کہانی کی شکل میں مضمون لکھا جائے. اور اس کے بعد اگلا مضمون ہے مدلل استدلالی. بھی ایسا مضمون جس میں کوئی دلیل دی جاتی ہے، کوئی استدلال پیش کیا جاتا ہے، کوئی لاجک دی جاتی ہے. تو اس لیے ہم ایسے مضامین کو جس میں دلائل دیے جاتے ہیں، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے دلیل دی جاتی ہے، تو اس کو ہم استدلالی یا مدلل مضمون کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہے بحث اور مباحثاتی مضمون. کہ یہ ایسا مضمون ہے کہ جس میں ہم بحث کرتے ہیں کسی موضوع کے اوپر، کسی بات کے اوپر ہم بحث کر رہے ہوتے ہیں مضمون کے اندر. مثلا اسکول میں یونیفارم ہونا چاہیے، آپ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے یا ہونا چاہیے، تو اس کے اوپر ہم جو بحث کریں گے اسے استدلالی مضمون، بحث یا مباحثاتی مضمون کہیں گے. اس کے بعد اگلا مضمون ہے تحقیقی مضمون. اس میں وہ مضمون ہوتا ہے جس میں ہم کوئی تحقیق کرتے ہیں، کسی چیز کے اوپر ریسرچ بیان کرتے ہیں. اور مثال کے طور پہ پاکستان میں آلودگی کی شرح کیا ہے، یا پاکستان میں ٹریفک کے کیا مسائل ہیں، ان کے اوپر اگر ہم تحقیق کرتے ہیں تو یہ ایسا مضمون تحقیقی مضمون کہلاتا ہے. ہم تفصیل پہلے کر لیتے ہیں بیانیہ مضمون کی. مضمون کی اقسام میں نے بہت مختصراً بیان کی تھی، اب تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ. کہ بیانیہ مضمون ایسا مضمون ہوتا ہے کہ جس میں لکھنے والا اپنے اوپر گزرے ہوئے کسی خاص موقع کے لمحات، جیسے کسی واقع، تجربہ، گفتگو یا بات چیت یا حادثے وغیرہ کو دوسروں تک پہنچاتا ہے. تو اس میں باقاعدہ ایک پلاٹ موجود ہوتا ہے اور بیان موجود ہوتا ہے، اور اس کے اندر جیسے کسی تقریب کا حال، جیسے میرا سفر، میرا ریل گاڑی کا ایک دلچسپ سفر، میری زندگی کا کوئی واقعہ، اور اس طرح کی بہت سے موضوعات پر جو لکھا جاتا ہے اسے بیان کرنا کا بیانیہ مضمون کہا جاتا ہے. تو اس میں مختصراً بس یہی آپ ذہن میں رکھیے کہ بیانیہ مضمون سے مراد ایسا مضمون ہے جس میں ہم کوئی چیز تفصیل سے بیان کرتے ہیں. اب مضمون میں جو مضمون ہوتا ہے اس کے بہت 3 حصے ہوتے ہیں، اور 3 بنیادی حصے ہوتے ہیں. سب سے پہلا حصہ آپ کا تمہید ہوتا ہے، جس میں آغاز دیتے ہیں، ہم تمہید دیتے ہیں. دوسرا حصہ نفس مضمون ہوتا ہے، اور تیسرا حصہ اختتام ہوتا ہے. ہم اسے الگ الگ بھی دیکھتے ہیں. تمہید وہ حصہ ہے جو آغاز کا حصہ ہے. اس حصے میں ہم اتنے پر اثر اور اچھے جملے لکھتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارا مضمون پڑھنے والا ہمارے مضمون کی طرف راغب ہوتا ہے، تو اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ ہمارا مضمون پڑھے. تو یہ آغاز ہوگا یا تمہید ہوگی. لیکن اسے بہت تفصیل میں نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک مکمل پیراگراف میں ہونی چاہیے، اور مختصر جامع سے انداز میں بات کی جانی چاہیے. ظاہر ہے کہ ہم نے دوسروں کو اپنے مضمون پڑھنے کی طرف راغب کرنا ہے، تو بہت خوبصورت انداز اختیار کیا جانا چاہیے.
اس کے بعد اگلا جو حصہ ہے نفس مضمون، یہ وہ حصہ ہے کہ جس میں سب کچھ ہے، جو مضمون کی ساری تفصیل ہے وہ اس حصے میں ہے. تو اس حصے کو اس لیے ہم اسے مرکزی حصہ کہہ سکتے ہیں، اہم حصہ کہہ سکتے ہیں. اس میں تھوڑی سی یہ طویل بھی ہوتا ہے، اور اس حصے میں ہم پیراگراف بنا کر لکھتے ہیں. اس حصے میں بہت سی چیزوں کا دھیان رکھا جاتا ہے. یہ مرکز ہے مضمون کا. تو آگے جا کے اس پہ ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے اختتامیہ. اختتامیہ میں ہم مضمون کا اختتام کرتے ہیں، اور مضمون کا یہ آخری حصہ ہوتا ہے، ایک چھوٹے سے پیراگراف میں لکھا جاتا ہے. یہ ایک طرح سے مضمون کا حاصل یا نچوڑ ہوتا ہے، جس میں جو لکھنے والا ہے اپنی بات کو بند کرتا ہے اور بڑے اچھے پر اثر انداز میں اپنے خیالات کا ایک خلاصہ بیان کر دیتا ہے، یا اپنی بات کو حتمی بات کا رنگ دیتا ہے. تو اس لیے یہ حصہ بھی بہت اہم ہے. یہ آپ پہ، یہ جو پڑھنے والا ہے اس کے اوپر ایک اچھا اثر چھوڑتا ہے. اب مضمون نویسی کا طریقہ، کیا طریقہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ایک اچھا مضمون لکھ سکیں؟ سب سے پہلے بہت ضروری ہے کہ مضمون جس موضوع پہ لکھنا ہے آپ اس کے بارے میں اپنے خیالات سوچیں. معلومات، خیالات، تصورات، مواد کو اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں جگہ دیتے رہیں اور جمع کرتے رہیں. اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ اشارات میں لکھ لیں. چھوٹے چھوٹے اشاروں کے اندر آپ لفظ لکھ لیں یا کوئی جملہ لکھ لیں، جس سے آپ کو پتا ہو کہ میں نے یہ اپنے مضمون میں یہ باتیں شامل کرنی ہیں. مثال کے طور پہ میں اگر ایک اچھے سفر کا حال لکھتا ہوں یا گھر کی کسی تقریب کا حال لکھتا ہوں، تو میں اس میں جو تفصیل ہوگی اس کو میں اپنے دماغ میں جمع کر لوں گا. اس کے بعد یہ کہ جب آپ نے مضمون لکھنا ہے تو جو آپ لکھیں گے ترتیب کا خیال رکھیں. کچھ چیزیں پہلے بیان کی جاتی ہیں، کچھ بعد میں بیان کی جاتی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے بیان کریں. مثال کے طور پہ تقریب میں آپ نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا، اور مہمان آپ کے ہاں آئے، انہوں نے بہت سے تحائف لے کے آئے، سالگرہ کی آپ کی تقریب تھی. اب یہ بات آپ نے شروع میں ہی کرنی ہے. اسے آپ مضمون کے اختتام پر کریں گے تو یہ یقیناً مضمون آپ کا خوبصورت بھی نہیں ہوگا اور درست بھی نہیں ہوگا. اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ مضمون کے پیراگراف بیان کریں. ایک خیال پر ایک پیراگراف بنائیں، یعنی ایک بات میں ایک پیراگراف. ہم اگر تقریب کا حال ہی ہم کر لیں کہ میری سالگرہ کی تقریب ہے، اس کا میں حال بیان کر رہا ہوں، تو میں نے اگر مہمانوں کی بات کی ہے تو میں نے ایک پیراگراف میں کرنی ہے. اس کے بعد آگے میں نے تحائف کی بات کر لی ہے، یا کھانوں کی بات کر لی ہے، یا سالگرہ پہ جو ہم نے کچھ کھیلیں کھیلی ہیں اس کی بات کر لی ہے. تو اس طرح سے آپ کو دوسرے پورے پیراگراف میں باتیں لکھنی ہیں. مضمون میں الفاظ کی بہت اہمیت ہوتی ہے. اسے ہم لفاظی کہتے ہیں کہ مضمون میں بہت اچھے خوبصورت الفاظ استعمال کرنے چاہیے. لیکن اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ آپ بہت ہی مشکل لفظوں کو سوچنے میں پڑ جائیں اور آپ کے لکھنے کی رفتار رک جائے. یاد رکھیے، آپ کے پاس جتنے اچھے خیالات ہوں گے، لیکن اگر آپ کے لکھنے کی رفتار درست نہیں ہے تو آپ اچھا مضمون نہیں لکھ سکتے، مضمون مکمل نہیں کر پائیں گے. کیونکہ امتحان میں تو آپ کو ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت کے اندر آپ نے اپنا پورا پرچہ مکمل کرنا ہوتا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ مضمون کو بہت آہستہ لکھنے کی بجائے ایک اچھی سی رفتار رکھیے. بہت لفظوں پہ مت رکیے، بس جو لفظ آپ کو اچھا لگے اسے بیان کرتے ہوئے، جو بھی آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ ہے اسے ہی استعمال کرتے ہوئے لکھنا شروع کر دیں.
مضمون میں جب ایک بات لکھ دیں تو پھر لکھ دی، اس کے بعد اسے دہرانا نہیں ہے، بار بار نہیں اس کو کرنا. اس سے جو پڑھنے والا ہے وہ تنگ آ جاتا ہے، وہ الجھن کا شکار ہوتا ہے. تو اس لیے آپ نے ایسی کو بات نہیں کرنی، بس کرتے جانا ہے، مضمون لکھتے جانا ہے. موضوع کی مناسبت کا خیال رکھنا ہے. آپ جب مضمون لکھ رہے ہوں گے آپ کو بہت سے خیالات آئیں گے لکھتے ہوئے، لیکن آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ خیال میرے مضمون سے مطابقت رکھتا ہے یا مناسبت رکھتا ہے یا نہیں. ادھر ادھر کی فضول اور غیر متعلقہ باتیں بالکل نہیں لکھنی، نہ کرنی ہے. مضمون میں موقع کے مطابق اشعار، اقوال، آیات، احادیث کا حوالہ دیا جا سکتا ہے. اپنی زندگی میں اپنی عادت بنا لیں کہ جہاں بھی کوئی اچھا سا قول بنے، ملے، وہ آپ اپنی ڈائری میں لکھ لیں. خود قول بنا لیں، خود اچھی باتیں لکھیں. اپنی ڈائری میں سنہری الفاظ کے نام سے باتیں لکھیے، اپنی ڈائری بنائیں. اور وہ جو ڈائری میں آپ نے لکھی ہوئی ہوں گی وہ آپ کو اس دن یاد آئیں گی جب آپ مضمون لکھ رہے ہوں گے. اچھا شعر ملتا ہے وہ لکھ لیجئے، کوئی آیت کا حوالہ یا حدیث کا حوالہ بھی دیا جا سکتا ہے. کسی کی کہی ہوئی کوئی بات لکھی جا سکتی ہے. خوشخطی، صفائی اور املا کا خاص دھیان رکھنا ہے. اگر آپ کا مضمون پڑھا ہی نہیں جائے گا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے مضمون لکھنے کا، آپ کو اس کے نمبر نہیں ملیں گے. آپ کو اسے خوش خط لکھنا ہے. آپ سمجھیں کہ یہ مضمون کا میک اپ ہے، آپ مضمون کا میک اپ کر رہے ہیں اسے خوش خط لکھ کے. آپ بہت زیادہ کاٹ چھانٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ ایریزنگ کرتے ہیں، اس طرح کی چیز نہیں کرنی. صاف ستھرا لکھنا ہے. جیسی بھی آپ کی خوش خطی ہے کوشش کریں، لکھائی آپ کی جیسی بھی ہے کوشش کریں کہ صاف ستھرا لکھیں. اور کتابیں پڑھیے. اپنی پڑھی ہوئی جو کتابیں ہوتی ہیں پھر ان کے ریفرنس آپ کو یاد آ جاتے ہیں، حوالہ جات یاد آ جاتے ہیں، تو مضمون لکھتے ہوئے آپ ان کے حوالے دے سکتے ہیں. یہ تو ابھی چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کو مضمون کے حوالے سے بتائی ہیں. مضمون کس طرح سے ہونا چاہیے. اور اس میں ایک اور چیز میں یہاں پہ ضرور شامل کروں گا، وہ ہے ربط و تسلسل کا خیال. کہ الفاظ آپ بہت سے ایسے الفاظ استعمال کریں جب کہ، چونکہ، کیونکہ، تاہم، اگرچہ، میں نے سوچا، پھر میں نے دھیان دیا، مزید برآں، مزید یہ، تاکہ، اس طرح کے الفاظ جو ہوتے ہیں یہ ایک مضمون کو آپس میں، جملوں کو آپس میں جوڑتے ہیں. آپ کے مضمون کے جو جملے ہیں وہ ان الفاظ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں مربوط مضمون لکھا ہوا اس نے. اس کے بعد اگلا ہے جی سبق مشق کے لیے موضوعات. تو یہ چھوٹی سی میں نے آپ کے سامنے ویڈیو پیش کی ہے جس میں مضمون سکھانے کا بہت ہی مختصر سا، آسان سا طریقہ بتایا ہے مضمون لکھنے کا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھا مضمون لکھ سکتے ہیں. اور کچھ میں مضامین پریکٹس کے لیے، مشق کے لیے آپ کو دے رہا ہوں. جب بھی آپ نے اپنا مضمون لکھنا ہے اس مضمون پر اپنا نام ضرور لکھنا ہے، مضمون کا موضوع لکھنا ہے. اور چونکہ آپ کسی جماعت میں پڑھتے ہیں تو جماعت کا نام آپ نے ضرور لکھنا ہے. موضوع ضرور لکھیے. عنوان مضمون کا لازمی ہے لکھنا، اور اگر وہ آپ نے نہ لکھا تو پھر سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ نے کس موضوع پہ لکھا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ نام بھی نہیں لکھیں گے تو تب بھی کوئی بات نہیں بنتی. تو یہ ضرور لکھنا ہے. اور یہ چند موضوعات ہیں جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. موضوعات تو بہت زیادہ ہیں اور آپ کے ارد گرد بے شمار موضوعات ہیں جن کے اوپر آپ مشق کر سکتے ہیں. تو گھر میں جب بھی آپ کو فارغ وقت ملے، آپ یا اسکول میں ہوں، جب بھی آپ کے پاس وقت ہو تو آپ ان موضوعات پہ لکھ سکتے ہیں. اس میں سے ایک موضوع ہے کہ اگر آج کمپیوٹر نہ ہوتا تو، ایک روز جب میں سو رہا تھا، میں جنگل میں اکیلا تھا جب مجھے. یہ بہت آسان سے موضوعات ہیں. اور مضمون نویسی کی جانچ کا معیار بھی بتا دیتا ہوں کہ
مضمون میں آغاز دیکھا جاتا ہے، مضمون کا مواد دیکھا جاتا ہے، مضمون میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے معلومات کتنی دی ہیں، محاورات استعمال کیے ہیں، لفظ استعمال کیے ہیں اچھے، اس کا ربط و تسلسل دیکھا جاتا ہے. اور ربط و تسلسل میں آپ کو بتا چکا ہوں کیا ہوتا ہے. آپ کا انداز تحریر، معیاری الفاظ اور خوشخطی دیکھی جاتی ہے. اور وہ مواد بہت اہم ہے، اس کے بغیر مضمون آپ کا مکمل نہیں ہوتا. اچھا آغاز کیجئے، اچھا سا نفس مضمون لکھیے، اچھا مواد اس میں ڈالیے اور اختتام بھی کیجئے اچھے طریقے سے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اس ویڈیو کے ذریعے سے جتنا کا آپ نے مضمون نویسی کو سیکھا ہے اس کی آپ مشق کریں گے اور ایک اچھا مضمون لکھنے والا بن جائیں گے. آپ کی توجہ اور تعاون کا شکریہ.